ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچی کا نام ٹنکو تھا۔ اس کی ماں اسے پیدا کرتے ہی مر گئی تھی۔ اس کے والد چھوٹی بچی کی دیکھ بھال نہیں کر پاتے تھے، اس لیے ٹنکو کے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ٹنکو کی سوتیلی ماں اس کے ساتھ بالکل اچھی طرح پیش نہیں آتی تھی۔ وہ اس سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی۔ ٹنکو ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی کہ وہ سارے کام کر پائے۔ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتی۔ ایک دن ٹنکو کی سوتیلی ماں کہتی ہے، ٹنکو ادھر آؤ۔ ٹنکو وہاں آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جاؤ میرے لیے کھانا بنا کر آؤ۔ ٹنکو کہتی ہے کہ امی جان مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ تو وہ کہتی ہے صبر کر میں تجھے بتاتی ہوں، جلدی سے جاؤ اور میرے لیے کھانا بنا کر آ۔ ٹنکو باورچی خانے میں جاتی ہے اور وہاں پر کھانا بنانے کی کوشش کرتی ہے، مگر کچھ دیر بعد وہ کھانا جل جاتا ہے۔ جب ٹنکو کی سوتیلی ماں کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ کچن میں آتی ہے اور آ کر اسے کہتی ہے، منحوس لڑکی، پیدا ہوتی ہی اپنی ماں کو کھا گئی، اب مجھے کھانا چاہتی ہے۔ صبر کر، جب تیرا ہاتھ چولہے میں رکھوں گی تو پھر تجھے پتہ چلے گا۔ ٹنکو کی سوتیلی ماں اس کا ہاتھ چولہے کے اوپر رکھ دیتی ہے۔ وہ زور زور سے چلاتی ہے، ماں مجھے درد ہو رہا ہے، ماں چھوڑ دو، ماں مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، چھوڑ دو ماں۔ پھر ٹنکو کی سوتیلی ماں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کا ہاتھ پورا جل گیا تھا اور اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ بہت روتی ہے۔ ٹنکو کے والد صاحب جب وہ گھر آتے ہیں تو وہ بہت بیمار ہوتی ہے۔ ٹنکو کے والد اس کی سوتیلی ماں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اتنی دیر سے موبائل چلا رہی تھی، سارا دن موبائل چلاتی رہتی ہے، کام تو کچھ کرتی نہیں ہے، اس لیے بخار ہو گیا ہوگا، اور نہ ہی پورے کپڑے ڈالتی ہے۔ جب ٹنکو کے والد صاحب کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ بہت غصے ہوتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد وہاں سے ایک راجکمار گزرتا ہے۔ ٹنکو اس وقت پھولوں میں پانی دے رہی تھی۔ جب ٹنکو کو وہ راجکمار دیکھتا ہے تو وہ اسے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ راجکمار اپنے والد صاحب کے پاس جاتا ہے اور انہیں سارا معاملہ بتاتا ہے۔ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے تو وہ ٹنکو کے گھر جاتے ہیں اور اس کے لیے اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ مانگ لیتے ہیں۔ ٹنکو کی سوتیلی ماں بہت غصے تھی، مگر اسے راجا کے سامنے اپنی سوتیلی بیٹی کا رشتہ دے دیتی ہے۔ ٹنکو کے تو دن ہی بدل جاتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ کچھ سالوں بعد اس کی شادی راجکمار کے ساتھ ہو جاتی ہے اور وہ دونوں بہت خوشی خوشی رہتے ہیں۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔ اگلی کہانیوں کے لیے انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔